کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے امیر آدمی ایلون مسک جیف بیزوس راک فیلر نہیں تھا؟ تاریخ کا سب سے امیر انسان ایک افریقی بادشاہ تھا۔ اس کا نام تھا منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ 1300 عیسوی کے زمانے میں مالی سلطنت کا حکمران تھا، اور اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کا حساب لگانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ منسا موسیٰ کے پاس صرف پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس سونا تھا، بہت زیادہ سونا، اتنا سونا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس زمانے میں مالی سلطنت مغربی افریقہ کی سب سے طاقتور اور امیر سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ مالی کے پاس سونے کی بڑی کانیں تھیں، اور دنیا کے کئی حصوں میں جانے والا سونا اسی علاقے سے آتا تھا۔ سونا، نمک، ہاتھی دانت اور تجارت، یہ سب مالی سلطنت کی طاقت کا حصہ تھے۔ منسا موسیٰ صرف ایک امیر بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس زمین بھی تھی، تجارت بھی تھی، فوج بھی تھی، اور وہ راستے بھی تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ لیکن منسا موسیٰ کی اصل شہرت ایک سفر سے شروع ہوئی۔ سن 1324 میں منسا موسیٰ نے حج کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کے سب سے شاندار سفروں میں سے ایک تھا۔ وہ اکیلا نہیں نکلا، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، سپاہی، خادم، وزیر، تاجر، عالم اور عام لوگ۔ کچھ روایات کے مطابق اس کے قافلے میں ہزاروں اونٹ بھی شامل تھے، اور ان اونٹوں پر سونا لدا ہوا تھا۔ اب ذرا تصور کریں، صحرا کے بیچ ایک بہت بڑا قافلہ چل رہا ہے، آگے بادشاہ، پیچھے ہزاروں لوگ، اور ہر طرف سونا ہی سونا۔ منسا موسیٰ جہاں سے گزرتا وہاں لوگوں کو سونا دیتا، غریبوں کو سونا دیتا، مسجدوں کو سونا دیتا، تاجروں کو سونا دیتا، حکمرانوں کو تحفے دیتا۔ لوگ اس کی سخاوت دیکھ کر حیران رہ جاتے، لیکن جب وہ قاہرہ مصر پہنچا تو اس کی دولت نے سب کو ہلا دیا۔ وہاں اس نے اتنا سونا خرچ کیا اور اتنا سونا بانٹا کہ سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ سوچیں، کوئی انسان اتنا امیر ہو کہ جب وہ پیسہ بانٹے تو پورے شہر کی معیشت متاثر ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ قاہرہ کی معیشت کئی سال تک اس اثر سے باہر نہیں آ سکی۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ طاقت تھی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب دنیا کو پتہ چلا کہ مالی سلطنت کتنی امیر ہے۔ لیکن منسا موسیٰ صرف سونا بانٹنے والا بادشاہ نہیں تھا، وہ علم کا بھی بہت بڑا حامی تھا۔ حج کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ اپنے ساتھ عالم معمار اور استاد بھی لایا۔ اس نے اپنے ملک میں مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، اور علم کو پھیلانے میں مدد کی۔ خاص طور پر ٹمبکٹو شہر بہت مشہور ہوا۔ ٹمبکٹو صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ علم، تجارت، کتابوں اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ وہاں لائبریریاں تھیں، علمی محفلیں تھیں، استاد تھے، طالب علم تھے، اور ہزاروں قیمتی نسخے موجود تھے۔ آج جب کچھ لوگ افریقہ کو صرف غربت کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو منسا موسیٰ کی کہانی ایک الگ حقیقت دکھاتی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ افریقہ میں کبھی ایسی سلطنتیں بھی تھیں جو دولت، طاقت، علم اور تجارت میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ مالی سلطنت صرف ایک چھوٹی سی بادشاہت نہیں تھی، یہ ایک بڑی سلطنت تھی جس کے راستے افریقہ کو مشرق وسطی اور دوسری دنیا سے جوڑتے تھے۔ اس کے بازاروں میں سونا اور نمک بکتا تھا، اس کے شہروں میں عالم آتے تھے، اور اس کے حکمران کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ آج لوگ منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اگر آج کے زمانے میں اس کی دولت ناپی جائے تو وہ سینکڑوں ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جدید پیسوں سے اس کی دولت کو مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ منسا موسیٰ کے پاس صرف بینک بیلنس نہیں تھا، اس کے پاس سونے کی کانیں تھیں، تجارتی راستے تھے، زمین تھی، لوگ تھے، اور ایک پوری سلطنت کی طاقت تھی۔ اسی لیے بہت سے تاریخ دان اسے انسانی تاریخ کا سب سے امیر آدمی مانتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی طاقت کے باوجود آج بھی بہت سے لوگ اس کا نام نہیں جانتے۔ جب لوگ دنیا کے امیر ترین انسانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اکثر جدید ارب پتیوں کا نام لیتے ہیں، لیکن تاریخ کا جواب کہیں اور سے آتا ہے۔ یہ جواب 14ویں صدی کے مغربی افریقہ سے آتا ہے، ایک ایسے بادشاہ سے جس کا سونا اتنا مشہور ہوا کہ اس کا سفر نقشوں اور کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ اس کا نام تھا منسا موسیٰ، تاریخ کا سب سے امیر بادشاہ، اور شاید انسانی تاریخ کا سب سے امیر انسان۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید حیران کن تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔